یہ اکثر قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، قرآن کے لیے اور یہ ہے اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، 14 علوم چاہیے، 17 علوم چاہیے، قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، لازماً آپ کو کسی عالم سے رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں سنتا ہوں اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو بالکل الٹی لگتی ہے بات۔ اچھا، قرآن کے جتنے حقوق ہیں آپ ذرا اس کا اندازہ کریے کہ قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، یہ تو ایک فرض ہو گیا ہر مسلمان پہ، بلکہ ہر انسان پہ۔ جس کے پاس قرآن نہیں پہنچی، مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ ان تک قرآن کو پہنچائے۔ یہ ایک پارٹ ہو گیا قرآن کا۔ قرآن کا علم سیکھنا، عربی سیکھنا، قرآن کو سمجھانا، سمجھنا۔ کیا بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم مسلمان ہیں اور عربی نہیں جانتے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہاری مادری زبان کیا ہے، مدر ٹنگ کیا ہے، میں تو عربی کہوں گا، کیونکہ امہات المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ ہماری مدر ٹنگ تو اصلی عربی ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ اور آگے بڑھیے کہ کوئی انسان ہے کہ اگر وہ انسان ہونے کا ثبوت دینا چاہ رہا ہے تو اس کو عربی آنا چاہیے۔ یہ تو ایک سیکشن ہو گیا چھوٹا سا۔ ایسے بہت سارے عرب ہیں جو کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بڑے بدکار لوگ ہیں۔ کیوں بھائی؟ قرآن ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ قرآن بہت آسان ہے، قرآن کافروں کو سمجھ میں آتا تھا۔ قرآن، ابھی میں نے ایک مولانا کی بات سنی ہے جمعے کے خطبے کی، وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن بہت مشکل ہے، قرآن اس زمانے کے عربوں کو سمجھ میں آیا، اس زمانے کا کافر آج کے بڑے سے بڑے عالم اس کافر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جائیے جہنم میں۔ پھر کیا ضرورت ہے قرآن کو نیچا دکھانے کی؟ آپ کافروں کی تعریف کر رہے ہیں۔ بات تو یہ ہونی چاہیے تھی، آپ تو بات کو اس طرح پیش کرتے کہ اس زمانے کے جاہل، لکڑہارے، چمڑے کا کام کرنے والے، موچی، چھوٹے موٹے بکریاں چرانے والے، ہر آدمی کی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ کافروں کو تو بہت اچھا سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن ان کے دل میں، ان کے دماغ سے ان کے دل تک بات نہیں پہنچ رہی تھی، ان کی غلاظت کی وجہ سے۔ اور ایک آیت بھی انہوں نے پیش کی، ما یضل الا الفاسقون ہے، اس کے بعد یضل بہ کثیرہ کے بعد سورہ بقرہ کی میرے خیال میں 26 ہے، آپ ذرا دیکھ لیجئے، تو وہاں پوری آیت تو پیش کیجئے کم از کم۔ کیوں ایسی خیانت کرتے قرآن کے ساتھ؟ کیا آپ نے قرآن کی 159 نہیں پڑھی؟ ذرا پڑھ کے دیکھیے۔ کیوں قرآن کو بار بار نیچا دکھانا، قرآن کو معذور، بے بس؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے نہیں شرماتا کہ کوئی مکھی یا مچھر کی مثال دے دے، کیونکہ تم کیا جانو مچھر کو بنانا کتنا مشکل ہے، یا اس سے بھی حقیر چیز کی تمثیل دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں، یہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں دیکھ کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ ان مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ بھی انہی کو کرتا ہے جو پہلے سے فاسق ہیں، پہلے سے جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا، ھدی للمتقین۔ قرآن کا ایک حصہ ہے پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، علم حاصل کرنا، عربی سیکھنا۔ دوسرا حصہ ہے اس میں عمل کرنا۔ تیسرا حصہ ہے اس کی دعوت دینا۔ چوتھا حصہ ہے اس کی حکومت قائم کرنا۔ یہ سارے راستے کاٹنے کے لیے آپ قرآن کو مشکل کر کے لوگوں کا راستہ بدل دیں گے؟ بڑی خیانت ہے، یہ بڑی خیانت ہے۔ چلیے میں آپ کو 159 بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ذرا نکالیے 159 اپنے پاس سے، اور بچیے اس عذاب سے، اس لعنت سے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما جاء بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ولینهم اللائنون۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، یہ ہے وہ قرآن کو چھپانا، قرآن سے لوگوں کو گمراہ کرنا۔ قرآن مشکل ہے، 14 علوم بکواس ہے، سب جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں۔ آپ کی دکان بند ہو رہی ہے اس لیے آپ لوگوں کو قرآن نہیں پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں کی دکان تو بہت بری طرح جہنم میں جانے والی ہے، یا یہ دکان آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ عذاب کی دھمکی، بچ جائیے۔ تمام علماء سے میری یہ گزارش ہے، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے پورے احترام اور عزت کے ساتھ، اگر آپ کو عزت کمانا ہے دنیا میں بھی اور اللہ کے پاس بھی آخرت میں بچنا ہے گناہوں سے اور عذاب سے،
تو یقین مانیے قرآن کی دعوت دیجیے اور قرآن کو آسان کر کے بتائیے. اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. وہاں شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے, وہاں پر ایک کنڈیشن ہے, نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے, لیکن اگر دعوت دینا ہے تو قرآن کو بے شک آپ 114 علوم سیکھیے. اس کے اندر سائیکالوجی ہے معمولی, آپ جو ہے ایک گریجویشن کرتے ہیں, لیکن آپ کو ٹیچر کا کورس کرنے کے لیے بی اے کے بعد بی ایڈ کرنا پڑتا ہے, بی کام کے بعد بی ایڈ کرنا پڑتا ہے, تاکہ آپ جا کے ٹیچر بنیں. کچھ ٹیچر کی کوالٹیز ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں آپ کو. عربی سیکھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے. عربی آ جانے کے بعد کون سے علوم کی ضرورت ہے؟ ہاں آپ تفسیر کر رہے ہیں, بہت بڑے مترجم ہیں. اچھا یہ بات اتنی آسان بات معمولی سے معمولی آدمی سمجھ جائے گا کہ میں خود جب قرآن پڑھ رہا ہوں, میں اپنے رب سے کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے اس سورت کے بعد ایک آیت سنواتا ہے امام کے ذریعے سے, کیا میں بغیر سمجھے کہ بس ایسے ہی پاگلوں کی طرح انی وجہت وجہہ للذی فطر السماوات, مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم, بس میں ایسی دیوانوں کی طرح بکوا کر کے آ جاؤں؟ دنیا کی ایسی کون سی کتابیں بتائیے جو آپ بغیر سمجھے کے پڑھتے ہیں؟ پاگل پن کی حد ہے. کہتے ہیں قرآن, پوری قرآن میں سے ایک مثال ایسی نکال کے بتائیے اور بولیے کہ اس کے اندر محتاجی ہے, ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہی, کہ ہم کو حنفی شافعی مالکی حنبلی. اچھا اس سے زیادہ خطرناک جھوٹ اور الزام قرآن پہ یہ لگایا جاتا ہے کہ اپنی طرف سے تفسیر کریں گے تو جہنمی ہے فلاں ہے. ارے بھائی میں قرآن پڑھوں گا, میں سمجھوں گا, میرے رب سے پوچھوں گا, جو میری سمجھ میں آئے گا میں کروں گا. اگر سارے انسان اسی پہ کرتے, اپنی عقل استعمال کرتے, تو ایک ہی راستے پہ ہوتے, فرقے نہ بنتے. فرقے اسی وقت بنیں گے جب آپ کبھی حنفی کے چکر میں رہیں گے, کبھی شافعی, کبھی مالکی, کبھی حنبلی, کبھی بخاری, کبھی سیاستہ, کبھی جعفری, علوی, پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے لاتے ہیں. اچھا پھر اماموں میں اختلاف کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور صحابہ سے پوچھتے رہے, تابعین تبع تابعین سے پوچھتے رہے. اس کے بعد کے جو بدماش آئے ان کا نام لے کے بخاری کے نام پہ ڈالو جو ڈالنا ہے, مسلم کے نام پہ ڈالو جو ڈالنا ہے. ہمارے پاس عقل تو ہے نہیں, ہم تو قرآن پڑھتے نہیں. سورہ یونس کی 10 نمبر کی سورت ہے, 100 نمبر کی آیت میں دیکھیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. 100 نمبر کی آیت میں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اے محمد آپ کی کوشش سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ اجازت دینا چاہیے, کیونکہ اللہ جانتا ہے اس بدماش کے دل میں کیا ہے اور دماغ میں کیا ہے. جبھی اللہ ہدایت دے گا اس کو. وَجَعَلَهُ رِجْسٌ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں پہ گندگی ڈال دیتا ہے جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. کوئی متنفس اللہ کی پرمیشن کے بغیر, اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے, اللہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں عقل استعمال مت کرو, 52 ٹائمز ہے قرآن میں, افلا تعقلون, افلا تدبرون, افلا تفکرون. اللہ تو بار بار ہمارا ذہن کھولنا چاہتا ہے. جب تک یہ امام پیدا نہیں ہوئے تھے, محمد الرسول اللہ کے انتقال کے بعد بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ 100-200 سال تک, جب تک یہ ائمہ پیدا نہیں ہوئے تھے, بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہو رہے تھے. ہم لوگوں نے, ہمارے لوگوں نے, تابعین تبع تابعین میں سے جتنی سائنس ہے ہمارے لوگوں کی ہے, جتنے میتھمیٹکس کے فارمولے ہمارے ہیں, ہوائی جہاز اڑانے کا فارمولہ ہمارا ہے, جتنے آپریشن کے ٹولز ہیں ہمارے, جنہوں نے اپنی عقل استعمال کی اور قرآن کو پڑھا. آج ہمارے مولوی ہم کو گمراہ کر رہے ہیں اپنی دکان چلانے کے لیے, اپنی معتبری. یہ بالکل انہی سادھوؤں اور جو ہے برہمنوں کی طرح ہے کہ پوجا ہم کریں گے تم نہیں کر سکتے, اچھوت ہو تم لوگ. بالکل یہی کر رہے ہیں آپ لوگ. اللہ محفوظ رکھے ہمارے لوگوں کو, اور عوام کو بھٹکا رہے ہیں آپ لوگ. پلیز یہ کام چھوڑ دیجئے, یہ کام چھوڑ دیجئے. یہ جہاد ہے جو میں کر رہا ہوں, قرآن کے خلاف اٹھنے والے لوگوں کے لیے جہاد کر رہا ہوں میں. اللہ اکبر, یہ کیا باتیں ہیں. ہم کو قرآن مشکل ہے. قرآن کو پڑھنا, سمجھنا, اس کا علم حاصل کرنا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. آپ مسلمان ہی نہیں اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو, آپ مسلمان ہی نہیں اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو. جاپان میں, چائنا میں, رشیا میں کوئی بھی آدمی اسلام قبول کرے گا, وہ وہی بولے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صلاۃ, صوم, زکوٰۃ والحج, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ یوم الآخر. اللہ اکبر کہہ کے اذان دے گا, علم کا سورہ پڑھے گا,
اس کو چاہیے کہ وہ سمجھ کے پڑھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اللہ تو حکم دے رہا ہے لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر چیز کا تمہیں جواب دینا پڑے گا. کیا سوچ کے بولے تھے تمہاری خاموشی کا حساب لوں گا میں. کیوں گمراہ کر رہے ہیں آپ خواہ لوگوں کو؟ مسجد کے ممبر پہ ٹھہر کے جھوٹ بولتے ہیں, آیتوں کو بدل کے پیش کرتے ہیں. کتنی آیتیں نکال کے بتاؤں؟ پوری قرآن موجود ہے آپ کے سامنے. ہر آیت کے آخری میں اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ اسی طرح ہم اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتے ہیں. بتائیے جھوٹ بولنا آپ کو پرابلم ہے؟ امام سے پوچھنا پڑے گا. جھوٹ چھوڑنے کے لیے, غیبت چھوڑنے کے لیے آپ کو کسی امام کی, کسی بخاری کی ضرورت ہے؟ قرآن کی ضرورت ہے. چوری کرنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے, زنا کرنے کے لیے, تہمت لگانے کے لیے, نشاور چیزیں کھانے کے لیے 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کھانے کی, اور 5 چیزوں کو حرام کر دیا ہے اخلاقی معاملات کی. ان برائیوں سے بچ جائیے, انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. کیوں خواہ لوگوں کو گمراہ کرتے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. بچ جائیے میرے بھائی. میں آپ کے لیے التجا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ ہمارے لوگوں کی تھوڑی سی عقل کھول دے. پھر آپ کریڈٹ سے بچ جائیں گے, اللہ کے پاس انعام نہیں ملے گا. پھر بہت مشکل ہے یار, بہت مشکل ہے. اللہ رحم کر.